موجود ہمارے بہت ہی معزز اور مکرم علماء کرام، آج کے اس اجلاس عام میں تشریف لائے ہوئے ضلع اعظم گڑھ اور مضافات سے ہمارے بہت ہی معزز سامعین، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، عزیزان ملت اسلامیہ، حقیقت یہ ہے کہ اسٹیج پر ہم سے بہت زیادہ صاحب علم اور بزرگ اور سینئر علماء کرام موجود ہیں۔ ان کے سامنے اس اجلاس عام کی صدارت میں کروں، یہ واقعی طور پر زیب نہیں دیتا، لیکن ہمارے وہ نوجوان محلہ پورا صوفی کے نوجوانان اہل حدیث جنہوں نے اس عظیم الشان اجلاس عام کو منعقد کیا ہے، ان کا اصرار اور ان کا حکم تھا کہ مجھے اس میں شرکت کرنی ہے اس پروگرام میں، اور ہمارے بہت ہی عزیز ناظم اجلاس حافظ سید الرحمن صاحب حفظہ اللہ، ان کا بھی اصرار تھا اور حکم تھا، میں یہاں حاضر ہو گیا، اور اسٹیج پر جس کی سرپرستی میں آج کا اجلاس عام ہو رہا ہے وہ ہمارے بھی سرپرست ہیں۔ ہماری مراد ہمارے محترم حافظ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمانی مکی سے ہے۔ ہمارے سرپرست اس حیثیت سے ہیں کہ جب ہم نے 1987 میں ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ کا سفر کیا تاکہ وہاں اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کر سکیں، تو اس وقت ہم لوگوں کے سرپرستوں میں ڈاکٹر صاحب وہاں موجود تھے پہلے سے، اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ انہی لوگوں کی سرپرستی میں اور انہی لوگوں کے حوصلہ دینے سے ہم لوگوں نے اپنے تعلیمی سفر کو آگے بڑھایا۔ اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ رب العالمین ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کو مکمل صحت یابی سے نوازے، ان کا سایہ ہم لوگوں پر تادیر رکھے۔ حضرات، سچی بات یہ ہے کہ جب مبارک پور کا نام آتا ہے تو مبارک پور کی بابرکت شخصیات جن کا تعلق علم سے ہے، جن کا تعلق حکمت سے ہے، جن کا تعلق ہنر سے ہے، بہت ساری شخصیات سامنے ابھر کر آتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس خطے کو، مبارک پور کو، اسم با مسمہ بنایا ہے۔ علماء کرام کی ایک بڑی ٹیم جو یہاں پلے بڑھے اور اپنے آپ کو علم سے مزین کیا، اور مزین کرنے کے بعد ہندوستان کے کونے کونے میں ان لوگوں نے اپنے علم کی روشنی بکھیری۔ اگر آپ علماء مبارک پور کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کا عالم دین کبھی آپ کو
دارالسلام عمر آباد میں نظر آتا ہے، کبھی آپ کو صادق پور پٹنہ میں نظر آتا ہے، کبھی آپ کو ہندوستان کا مشرقی علاقہ کلکتہ میں نظر آتا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی آپ کو گوڑا اور بستی میں نظر آتا ہے۔ اور پھر ہم جس علاقے سے آئے ہوئے ہیں بنارس، بڑا احسان ہے اہل بنارس پر یہاں کے علماء کرام کا۔ ہم نہیں فراموش کر سکتے مولانا نذیر احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جن لوگوں کی پلاننگ کے تحت مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ کی بنیاد 1963 میں رکھی گئی، اور اس کے کچھ ہی سال کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال کے بعد 1965 میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ لیکن بنارس اور اہل بنارس پر آپ کا بڑا احسان ہے۔ اور پھر ہمارے سرپرست اجلاس کے یہ مرکزی دارالعلوم روز اول سے اس کے جو صدر تھے، اس کے جو رئیس تھے مرکزی دارالعلوم کے، آپ کے والد محترم، ہم سب کے محترم شیخ الحدیث مولانا عبداللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ، اپنی زندگی کے آخری لمحات تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1994 میں آپ کا انتقال ہوا۔ تقریباً 30 سال تک جامعہ کے قیام سے لے کر کے، جامعہ سلفیہ کے قیام سے لے کر کے، اگر اس کا کوئی، یہ مرکزی دارالعلوم ہندوستان میں لوگوں نے تلاش کیا، لوگوں نے دیکھا، اور اس جامعہ کے لیے جو کوئی مناسب صدر ہو سکتا تھا تو وہ نگاہ مبارک پور پر آ کر ٹھہری، اور یہاں سے شیخ صاحب کو اس منصب کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا۔ اصل میں کہ وہ ایک علمی شخصیت تھی۔ آپ کی کتاب آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کتاب مرآت المفاتیح مشکات المصابیح کی شرح ہندوستان ہی نہیں بلکہ باہر کی دنیا میں، عرب دنیا میں اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ محدثین کے طرز پر آج کے زمانے میں اس جو ہے اگر کوئی اس طرح کی شرح کر سکتا ہے تو وہ آپ ہی کا حصہ تھا، اور مجھے افسوس ہے کہ کچھ حصے جو باقی رہ گئے وہ آج تک تشنہ تکمیل ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے وسائل مہیا فرمائے اور افراد کو پیدا فرمائے۔ یہ مبارک پور مجھے یاد آتا ہے مورخ اسلام اسی علاقے کے قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 1996 میں ہوا، ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پورے ضلع اعظم گڑھ میں جن لوگوں نے تصنیف اور تالیف کے میدان میں جو کام کیا ہے، اور صرف یہ قصبہ مبارک پور یہاں کے علماء کرام نے جو کام کیا ہے، اگر ان کی تصنیفات کو ترازو کے ایک پلڑا پر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر پورے اعظم گڑھ کے جتنے قصبے ہیں، جتنے گاؤں ہیں، جتنے محلے ہیں، ان علماء کرام کی تصنیفات کو اور ان کی کتابوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے تو علماء مبارک پور کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آپ گن نہیں سکتے اتنا بڑا کام یہاں کے علماء کرام نے کیا ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر ہندوستان کا نیسا پوری سے کہا جائے تو یہ چیزیں بجا ہوں گی، مبالغہ نہیں ہوگا۔ اجلاس کے سرپرست آپ کے دادا مولانا عبدالسلام صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شاہکار کتاب، میں مکہ مکرمہ کے طالب علمی کے زمانے میں ہندوستان سے جو سب سے زیادہ کتاب لے گیا لوگوں کو ہدیہ دینے کے لیے ان کے مطالبے پر، تو وہ مولانا عبدالسلام صاحب مرحوم مبارک پوری کی کتاب سیرت البخاری، اس کے عربی نسخے جس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، ہمارے محترم ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب بستوی رحمہ اللہ نے اس کو عربی کا جامہ پہنایا، تو اس کتاب کی اتنی ڈیمانڈ تھی عرب دنیا کے اندر کہ میں جب سفر کرتا رہا اپنے طالب علمی کے زمانے میں، تو اس کا ایک
اس کے چند نسخے اپنے ساتھ میں ضرور رکھتا تھا لوگوں کو پہنچانے کے لیے. یعنی 100 سال ہو گئے مولانا اسلام صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے. مجھے یاد آتا ہے کہ 1924 میں آپ کا انتقال ہوا. ہم لوگ 2024 میں گزر رہے ہیں. اور اس کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی، اگر اس علاقے میں اس صوفی پورا صوفی میں اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو بڑی بے ادبی اور گستاخی ہوگی یہاں کر کے. ان لوگوں نے 1-2 کتابیں نہیں لکھی، درجنوں کتابیں لکھی. میں ان سب کتابوں کا یہاں احصا نہیں کر سکتا. ان کی وہ کتاب جس سے مبارک پور کا علاقہ عرب دنیا میں اور عالم اسلام کے اندر معروف ہوا، تحفۃ الاحوذی جامع ترمذی کی شرح. یہ ایک ایسی کتاب جامع ترمذی کی ایسی جامع شرح دنیا بھر کے وہ علماء کرام جو حدیث سے شغف رکھتے ہیں اس کے محتاج ہیں. اس ایک کتاب پر نہ جانے کتنے PhD کے رسالے لکھے گئے، کتنے ماجسٹر کے رسالے لکھے گئے. ہمارے ایک دوست مکہ مکرمہ میں ڈاکٹر عبداللہ رفدان الشہرانی، انہوں نے اسی کتاب پر اپنا مقالہ لکھا. اس کا ٹائٹل تھا العلامہ المحدث المبارک پوری ومنہجہ فی کتابہ تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی. اور جب وہ اس کتاب کو اس عنوان کو انہوں نے منتخب کیا تو انہیں شوق ہوا کہ وہ ہندوستان کا سفر کریں اور مبارک پور جا کر کے علامہ مبارک پوری کے علاقے کو، ان کے دیار کو، ان کی بستی کو، ان کا وہ ادارہ دارالتعلیم جس کو انہوں نے قائم کیا تھا، ان چیزوں کا تمام کا مشاہدہ کریں بذات خود. اور بیچارے وہ ہندوستان آئے، اس بستی کے اندر آئے، آپ کے جو ہے پورا صوفی کے اندر آئے اور آ کر کے ان تمام چیزوں کا انہوں نے قریب سے مشاہدہ کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی. جب بھی علماء کرام یا اہل عرب محدثین مبارک پور کا نام سنتے ہیں تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں مبارک پور کے نام سے. اب اور قریب کے لوگوں کو دیکھیے، آپ کے والد محترم ابھی میں نے بتایا صاحب مرعات، پھر خود مورخ اسلام قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ 1-2 کتاب نہیں کئی درجن کتابوں کے مصنف. ان کی کتابیں جو عربی میں ہیں اور اردو میں بھی ہیں، ان کی وہ مشہور کتاب رجال الہند والسندھ، یہ ایسی کتاب ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھنے کے لیے اور ہندوستان کے مزاج کو سمجھنے کے لیے بغیر اس طرح کی کتابوں کو پڑھے دوسرے لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں. دنیا انہیں یاد کرتی ہے. ان علماء کرام کے اندر بڑا تواضع تھا، بڑی انکساری تھی. مجھے یاد آتا ہے، میں آپ کے واقعہ بتاؤں، صاحب تحفہ کا زمانہ تھا، ملک عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود، سعودی حکومت کا قیام ہو چکا تھا. مکہ مکرمہ میں دارالحدیث کے نام سے ایک علمی مرکز قائم کیا گیا شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں. شاہ عبدالعزیز نے وہاں سے پیشکش کیا مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ آپ ہمارے یہاں چلے آئیے، اچھے مشاہرے پر اچھی تنخواہ آپ کو دی جائے گی اور آپ آ کر ہمارے یہاں خدمت کیجیے. ان علماء کے اندر کتنا تواضع تھا اور خودداری تھی، اور اپنی زندگی کا جو مشن انہوں نے متعین کیا تھا کبھی ان لوگوں نے اپنے مشن سے ہٹ کر کچھ نہیں سوچا. علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب بھیجا. آپ اس کتاب کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. انہوں نے بھیجا، جواب لکھا کہ میں فی الحال تحفۃ الاحوذی کی تکمیل میں لگا ہوا ہوں، اپنی کتاب کو میں مکمل کرنے میں لگا ہوا ہوں.
جب اس سے فارغ ہو جاؤں گا تو اس کے بارے میں سوچوں گا۔ یہ خودداری، یہ تواضع، یہ دنیا سے بے رغبتی، اس کو کہتے ہیں زاہدانہ زندگی۔ شاہ کا آفر ہے، شاہ عبدالعزیز کا آفر ہے کہ آپ ہمارے یہاں چلے آئیے، آپ کو اچھی تنخواہیں ملیں گی، لیکن آپ نے بہت صاف ستھرے لفظ میں کہ میں تحفۃ الاحوذی کی تکمیل میں لگا ہوا ہوں، جب یہ ہماری کتاب مکمل ہو جائے گی اس کے بعد ہم سوچیں گے۔ اس وقت کا اظہر، جامعہ اظہر دہلی کا دارالحدیث رحمانیہ، وہاں کے ذمہ دار نے آپ کو لکھا کہ آپ ہمارے یہاں چلے آئیے، آپ کو ہم صدر مدرس بنا دیں دارالحدیث رحمانیہ کا اس زمانے میں، لیکن آپ نے اس پر بھی توجہ نہیں کیا۔ اپنی زاہدانہ زندگی پر قانے تھے، اور جو زندگی کا مقصد بنایا تھا لکھنے پڑھنے کا، اس کو کس طریقے سے ہم کہاں تک انجام دے سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے رہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور یہ سلسلہ مبارک پور کا، یہ صرف میں آپ کو پچھلی صدی کی بات نہیں بتا رہا ہوں، اگر آپ اور قریب میں آئیے، جھانکیے، دیکھیے، اسی خانوادے کے ہمارے محترم ڈاکٹر رضا اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اور بہت سارا حصہ مدینہ منورہ میں گزارا، اور اس کے بعد پھر مراکش چلے گئے۔ ایک بڑے ادیب ڈاکٹر تقی الدین ہلالی کی سرپرستی میں رہ کر کے آپ نے عربی زبان کی نزاکتوں کو سیکھا، سمجھا، اور اس میں لکھنا شروع کیا، ہے نا۔ اور پھر میں پھر یہی کہوں گا کہ ان لوگوں کا احسان ہم اہل بنارس پر ہے کہ پھر وہاں آپ کو بہت سارے آفر تھے وہاں پر بھی، لیکن ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ ہندوستان تشریف لائے اور اپنے مادر علمی جامعہ سلفیہ کو ترجیح دیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اپنے علم سے فیض پہنچائیں۔ اور اگر ایسے موقع پر میں نام نہ لوں اپنے استاد محترم مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ آپ کی کتاب الرحیق المختوم، جو پوری دنیا کے لیے اپنے فن کی نادر اور نایاب کتاب، جس کے ترجمے دنیا کی مختلف زبانوں میں کر دیے گئے، جن کا انتقال ابھی میں وہ قریب میں میرے خیال سے 2005 یا 2006 میں ہوا ہے ابھی، اور مولانا ڈاکٹر رضا اللہ صاحب کا اس سے پہلے انتقال 2003 میں ہوا۔ تو میرے بھائیو، میرے بزرگوں، میں کچھ بات کہنا چاہ رہا تھا، میں دوسری طرف چلا گیا۔ میرے اس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان اور تمام حاضرین جو اس خطے اور اس علاقے کے ہیں، انہیں اپنے اس ماضی پر فخر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر چلانے کی ضرورت ہے۔ یہ خطہ مبارک پور، یہ اعظم گڑھ، اس کی بڑی تاریخ رہی ہے۔ کسی شاعر کا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ علم و حکمت کا زمانے میں علم بردار ہے، علم و حکمت کا زمانے میں علم بردار ہے، شہر اعظم گڑھ محبت کی حسین، شہر اعظم گڑھ محبت کی حسین گلزار ہے، اہل عالم کی نظر میں اس کی عزت ہے بہت، اہل عالم کی نظر میں اس کی عزت ہے بہت، ہے بڑا مقام اس کا جدا معیار ہے بڑا مقام اس کا جدا معیار ہے۔ تو آپ اس معیار کو، جو اس کا جداگانہ معیار ہے، اور قصبوں اور گاؤں سے ہٹ کر کے اس معیار کو باقی رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے گردن میں یہ امانت ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے۔ ایک بات اور عرض کروں گا جو میں نے آیت پڑھی اس کے تعلق سے۔ ہمارے ناظم اجلاس نے اس اجلاس کے مقاصد، اس کے اغراض کیا ہو سکتے ہیں، بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ میں نے اسی کے تعلق سے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، سورہ سجدہ کی، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم هم لا یستکبرون۔ سورہ سجدہ کی ایک آیت یہ ہے، اور اس سے اور آگے بڑھیں گے تو ایک آیت سورہ سجدہ میں اور ہے،
ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون۔ بس میں انہی دونوں آیتوں کا تقابل آپ کے سامنے کروں گا اور میری بات ختم ہو جائے گی اور میرا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ اجلاس جو منعقد کیے گئے ہیں، ابھی آپ کے سامنے علماء کرام آئیں گے بیچارے دور دراز سے آئے ہوئے تھک تھکا کر کے، یہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جائیں گی، اس کے تراجم کیے جائیں گے، بیان کیے جائیں گے، اس کی تفسیر کی جائے گی۔ اس کا اثر ہمارے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ ابھی آپ نے سنا کہ یہ اجلاس فیشن کے طور پر نہ ہو کہ اجلاس کا موسم آ گیا تو اجلاس کرا دیا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، علماء کرام آئے ہیں، منتظمین نے بڑی کوشش کر کے آج کی رات کو سجایا ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اسی پس منظر میں اس آیت کو بیان کیا ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم هم لا یستکبرون۔ در حقیقت ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن پر۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہماری آیتوں پر حقیقی معنی میں وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جب ان آیتوں کے حوالے سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، ان کے سامنے تقریر کی جاتی ہے، ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم هم لا یستکبرون۔ تو یہ لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں، اتنا اثر ہوتا ہے ان آیتوں کا، ان تقریروں کا، ان خطابات کا، ان بیانات کا کہ بیچارے یہ لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یعنی سجدے کے عادی بن جاتے ہیں، پھر ان کی نمازیں نہیں چھوٹتی ہیں۔ وسبحوا بحمد ربهم، اور رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کبر و غرور سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ لا یستکبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اور پھر اتنا اثر ہوتا ہے ان آیتوں کا کہ یہ پوری رات سو نہیں سکتے، رات کا کچھ حصہ بستر کو چھوڑ کر کے رب کی بندگی میں گزارتے ہیں۔ وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈر سے بھی پکارتے ہیں اور امید سے بھی پکارتے ہیں۔ ڈر کس بات کا؟ اللہ کی گرفت کا، جہنم کا۔ امید کس بات کی؟ اللہ کی بنائی ہوئی جنت آپ لوگوں کے لیے، اس کی امید لگائے ہوئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ثمرات ہیں، یہ نتائج ہیں دینی اجلاس کے، اور بھی بہت جو قرآن مجید میں فرمایا، سورہ انفال میں بھی فرمایا، وقت نہیں ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ان آیتوں کا اثر ہمارے اسلاف پر کیسے ہوتا ہے اور ان کی دنیا بدل جاتی تھی۔ اجلاس میں ہم آئے ہوئے ہیں، ہم ماضی میں کیسے تھے، ہمارے اعمال کیسے تھے، لیکن جب ہم یہاں اجلاس سے جائیں تو ہماری زندگی میں ایک انقلاب ہونا چاہیے، ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہونی چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اس ایمان کی زیادتی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت فضیل ابن عیاض کا، اپنے زمانے کے مشہور ڈاکو تھے، مشہور چور ڈاکو۔ علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے آپ کے واقعے کو۔ کسی لڑکی سے انہیں محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، ویسے بھی بے راہ رو تھے۔ جس لڑکی سے محبت ہو گئی، میں بہت مختصر سے سنا رہا ہوں آپ کو، تو ایک رات اس کے مکان کو چھلانگنا چاہ رہے تھے، دیوار پر چڑھنے لگے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ اس واقعے کو غور سے سنیے، اور ان آیتوں کا اثر ہماری زندگی میں، ہم لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے سب کے گھر میں قرآن ہے، اس قرآن کا، ان آیتوں کا ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، اس طرح کے جلسے جلوس کا ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ وہ دیوار پر جب چڑھ رہے تھے تو کوئی آدمی، اللہ کا کوئی بندہ رات میں اٹھ کر کے قرآن مجید کو پڑھ رہا تھا۔ اس آیت پر وہ پہنچا،
زور سے پڑھ رہا تھا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے کانپ جائیں، ڈر جائیں، اور جو حق کتاب نازل کی گئی ہے قرآن مجید، اس قرآن کی وجہ سے ان کا دل کانپ نہ جائے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ ہم لوگ بھی سوچیں کہ وقت ابھی آیا کہ نہیں آیا ہمارے لیے۔ یہ آیت حضرت فضیل کے کان میں پڑی، فضیل ابن عیاض کے۔ آیت کی تاثیر ایسی ہوئی، کہا بلا بلا ورب قد آن، بلا ورب قد آن، اے اللہ تیری قسم وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا۔ ان کی معشوقہ، ان کی محبوبہ چند قدم کے فاصلے پر باقی تھی، اوپر چڑھ رہے تھے، دیوار میں چڑھ رہے تھے، وہیں سے واپس ہو گئے۔ اب کہاں جائیں رات میں؟ دیکھا ویرانے میں ایک ویرانہ مکان پڑا ہوا ہے، وہاں پہنچے، بیٹھ کے جا کر چپکے سے دیکھا اس میں کچھ لوگ اور ہیں جو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا چلو جی اب تو نکلتے ہیں یہاں سے، صبح قریب ہونے والی ہے۔ کچھ لوگ کہا نہیں نہیں مت چلو ابھی، ارے پتہ نہیں وہ فضیل ڈاکو جو ہے نا، پتہ نہیں کہاں مل جائے اور ہم لوگوں کی خیریت نہ ہو، ابھی رک جاؤ، سویرا ہو جانے دو۔ تو کہتے ہیں مجھے اتنی ندامت ہوئی کہ میرا چرچا اس طریقے سے ہے۔ تو اس آیت کا اثر یہ ہوا کہ وہیں پر انہوں نے توبہ کیا اللہ کے حضور، اللہم تبت الیک وجعلت توبتی مجاورت البیت الحرام، اے اللہ میں تجھ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور میری توبہ یہ ہے کہ میں تیرے گھر بیت اللہ شریف کا میں مجاور ہو جاؤں گا، بس میں وہیں رہوں گا مکے میں جا کر کے، وہیں عبادت کروں گا۔ اور پھر پوری زندگی انہوں نے وہی وقف کر دی۔ وہ سمرقند کے تھے لیکن وہاں سے پھر چلے گئے مکہ، اور جا کر کے پوری زندگی انہوں نے اللہ کی بندگی میں، حرم شریف میں پوری زندگی گزار دی، اور بڑے عالم ہو گئے۔ اس چوری اور ڈکیتی کے راستے کو چھوڑ کر کے وہاں کے علماء کرام سے انہوں نے استفادہ کیا اور بڑے عالم ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آیت جو میں نے اسی حوالے سے کہا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اسی سورہ سجدہ میں ایک آیت کو آگے کیا فرمایا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑا ظالم بھی کون ہوگا جس کے سامنے اللہ کی آیتوں کے حوالے سے تذکیر ہو، یعنی جلسہ ہو، نصیحت ہو، بیان ہو، سب کے آپ تمام لوگوں کے سامنے، ہمارے سامنے آج کی رات بیان ہوگا قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں۔ آپ سمجھ لیجیے کہ ہم لوگ کس خانے میں ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها، پھر اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو بیان کا، بلکہ اس سے اعراض کر جائے، کوئی اثر نہ ہو، جیسے ہم آئے تھے ویسے چلے گئے، نہ ہمارے ایمان میں کوئی زیادتی ہوئی، نہ ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا، نہ ہم مسجدوں سے جڑے، نہ نمازوں کے ہم پابند ہوئے، کوئی ہمارے پر اثر نہیں ہوا۔ ثم اعرض عنها، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ انتقام لے۔ میرے بھائیوں، تو آج کی رات ہمارا یہ امتحان ہے، یہ اجلاس عام جو آپ کے لیے منعقد کیا گیا ہے، ہم کس خانے میں جاتے ہیں، ذکر الہی سے ہم کتنا مستفید ہوتے ہیں اور کتنا اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہماری حاضری کو قبول فرما لے، اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔